السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ اس مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ سوال و جواب کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کے تشریف لانے کا شکریہ۔ آج بھی ہمارے پاس بہت سارے سوالات آئے ہیں، وقت میں جتنی گنجائش ہوگی اس کے مطابق ہم سوالات کو شامل کریں گے، اور جو بچ جائیں گے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ پروگرام میں شامل کیے جائیں گے۔ ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ نماز تراویح میں اگر کسی کو حاجت پیش آ جائے، پیشاب یا ٹوائلٹ آ جائے تو کیا حکم ہے؟ وہ اپنی حاجت پوری کرے یا نہیں؟ اور اگر تراویح کی کچھ رکعات رہ جائے تو اسے کس طرح پڑھے، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے الحمدللہ ابھی رمضان کا مہینہ قریب ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح پڑھی جاتی ہے، تو یہ سوال ہمارے لیے مفید ہے۔ تو تراویح کی نماز کے دوران کیونکہ 20 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اگر کسی کو حاجت پیش آ جائے پیشاب یا ٹوائلٹ کی، تو اسے ضرور جانا چاہیے اور حاجت سے فارغ ہو کر آنا چاہیے، کیونکہ اگر پیشاب کا غلبہ ہے یا پاخانے کا غلبہ ہے، یعنی پریشر ہے، تو ایسی صورت میں اگر نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، کیونکہ دل لگے گا ہی نہیں نماز میں، توجہ بار بار ادھر جائے گی۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جائیں اور حاجت سے فارغ ہو کے آئیں وضو کر کے، تو نماز میں شامل ہو جائے۔ اب شامل ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر آپ مثال کے طور پر 2 رکعت مکمل کر کے گئے ہیں اور اس میں سلام بھی پھیرا جا چکا تھا، وہ نماز مکمل ہو چکی تھی، اب آپ گئے ہیں تو واپس فارغ ہونے کے بعد جب آئیں گے تو اس وقت یا تو اس کے بعد والی نماز چل رہی ہوگی 2 رکعت، یا وہ مکمل ہو چکی ہوگی۔ اگر اس کے بعد والی 2 رکعت نماز چل رہی ہے تو ممکن ہے 1 رکعت، یعنی 1 رکعت تو زیادہ اس کا چانس ہے کہ چھوٹ جائے، تو 1 رکعت چھوٹ گئی۔ دوسری رکعت میں اگر آپ شامل ہو گئے تو جس طرح وہ عام نمازوں کے اندر 1 رکعت ہم امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر جو پڑھتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ 1 رکعت پڑھ لیں گے، اور اگر دونوں رکعتیں چھوٹ گئی، قاعدہ مل گیا، تو بھی شامل ہو جائیں، اور پھر دونوں رکعتیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر پڑھ لیں۔ لیکن مان لیجیے کہ اگر پوری 2 رکعت چھوٹ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ تو اب یہاں پر وہ 2 رکعت کو آپ موقوف کر دیں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وہ 2 رکعت پڑھیں پھر امام کے ساتھ شامل ہو، الگ سے وہ 2 رکعت پڑھیں پھر امام کے ساتھ شامل ہو۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ 2 رکعت پڑھنے جائیں گے تو دوسری بھی وہ 2 رکعت چھوٹ سکتی ہے، یا وہ دوسری بعد والی 1 رکعت بھی آپ کی چھوٹ سکتی ہے۔ اس لیے پہلے وہ تراویح کی نماز کو مکمل کر لے امام کے ساتھ، پھر بعد میں وہ جو 2 رکعت رہ گئی ہے اس کو اکیلے تنہا آپ پڑھ لیجئے۔ اس انداز میں آپ جو ہے وہ تراویح کی نماز کو مکمل کریں گے۔ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ بچہ اڈاپٹ کرنا یعنی گود لینا کیسا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ بچہ گود لینا، اڈاپٹ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ سوال الحمدللہ ہماری شہر کے مختلف علاقوں میں مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ سوال ایک دوسری مجلس میں آ چکا ہے۔ جو لمبایت میں پروگرام ہوا تھا پچھلے مہینے میں 21 تاریخ کو طیبہ مسجد کے اندر، وہاں پر یہ سوال آیا تھا، اس کو تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا گیا، لیکن آپ لوگ تو وہاں پر تھے نہیں، غالباً صرف یہ ہمارے خلیف فیاض بھائی تھے۔ اس میں لمبایت میں جو پروگرام ہوا تھا اس میں آپ لوگوں میں سے یہ ایک اکیلے تھے، تو اس لیے آپ کی معلومات کے لیے ہم اس کو شامل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے گا کہ بچہ اڈاپٹ کرنا کیسا ہے، گود لینا کیسا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں پر بچہ گود لینے کے بعد گود لینے والے میاں بیوی اس بچے کا اپنے آپ کو ماں باپ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو گود لینے کی وجہ سے صرف گود لینے کی بنیاد پر گود لینے والے ماں باپ نہیں بن جاتے، جو اس کے حقیقی ماں باپ ہیں وہی اس کے ماں باپ رہیں گے،
جنہوں نے اس کو پیدا کیا، اس بچے کو جنہوں نے پیدا کیا ہے وہی اس کے ماں باپ رہیں گے، یہ گود لینے کی وجہ سے اس کے ماں باپ نہیں بن جائیں گے، یہ بات ذہن میں رہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بچے کا بعد میں کوئی پروف بنایا، آدھار کارڈ، آئیڈینٹی کارڈ وغیرہ کچھ تیار کیا گیا، تو اس میں پھر ماں باپ کی جگہ پہ یہ گود لینے والے اپنا نام لکھ دیتے ہیں، گود لینے والا شخص اپنا نام لکھ دیتا ہے باپ کی جگہ پر۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ سوچنے جیسی بات ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ نسب بدلنا ہوا، نسب بدلنا ہوا کہ نہیں، جو اس کا باپ نہیں وہ اپنے آپ کو اس کا باپ کہہ رہا ہے، اس کے حقیقی باپ کی جگہ پر اپنا نام لکھ رہا ہے، تو یہ نسب بدلنا ہوا، اور نسب بدلنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اس کی نہ نفل قبول ہوگی نہ فرض قبول ہوگی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اس طرح کے الفاظ حدیث پاک میں اگر آئیں، لعنت کے الفاظ، اور یہ کہ نہ اس کی نفل قبول ہوگی نہ اس کے فرض قبول ہو، تو ایسا جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور اس کا ارتکاب حرام ہوا کرتا ہے۔ تو نسب بدلنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا بچے کے باپ کی جگہ پر اس کے اصلی باپ کا نام ہی لکھا جائے گا، گود لینے والے شخص کا نام اس کے باپ کی جگہ پر لکھنا جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ ہاں، گارجین کے طور پر لکھ سکتے ہیں، گارجین کے طور پر، سرپرست کے طور پر، نگراں کے طور پر۔ اگر کہیں پر کسی جگہ پر کوئی ایسا فارم بھرنا ہے جہاں پر گارجین کا کالم بنا ہوا ہے، وہاں گارجین کا آپشن، سرپرست کا آپشن موجود ہے، تو اس میں یہ شخص اپنا نام ڈال سکتا ہے۔ لیکن باپ، جہاں باپ کا نام پوچھا جائے کہ فادرس نیم کیا ہے، تو وہاں پر اس کے حقیقی باپ کا ہی نام لکھنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، یعنی صرف تمہارے زبان سے کہہ دینے کی وجہ سے تمہارا بیٹا نہیں ہو جائے۔ خون کا رشتہ تو خون کا رشتہ ہوتا ہے، پیدا کرنے کا جو رشتہ ہے وہ تو اس کے حقیقی ماں باپ کے ساتھ ہی ہے، اس کے ساتھ تو اس طرح کا رشتہ ہے ہی نہیں، تو یہ حقیقی ماں باپ بن ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم، قرآن پاک کی آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو، یعنی گود لیے ہوئے بچوں کو ان کے اصلی باپوں کی طرف ہی نسبت کر کے پکارو، یعنی جب پکارنے کی باری آئے اور جہاں باپ کا نام لینے کا موقع آئے تو ان کے اصلی باپ، حقیقی باپ کا ہی نام لیا جائے گا۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ ذالک اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے، اسی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو جہاں بھی باپ کا نام لکھنا ہوگا وہ حقیقی باپ کا ہی نام لکھیں گے۔ یہ جو گود لینے والے ہیں وہ میاں بیوی، وہ اس کے بچے کے ماں باپ نہیں بن جاتے۔ اور پھر دیکھیے اس کی وجہ سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ماں باپ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ بھی اپنے بچے جیسا ہی سلوک کرتے ہیں، گویا کہ وہ ان کا حقیقی بیٹا ہے یا حقیقی بیٹی ہے۔ حقیقی بیٹا بیٹی ہے تو ماں باپ کا ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن یہ گود لیا ہوا بیٹا یا گود لی ہوئی بیٹی، اگر حرمت کا کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے، مان لیجئے بیٹا گود لیا تھا، جب یہ بالغ ہو جائے گا تو گود لینے والی کی بیوی سے، جو گود لینے والی وہ عورت ہوگی، اس سے اس کا پردہ لازم ہوگا، کیونکہ غیر محرم ہے۔ گود لینے کی وجہ سے حقیقی بیٹا تو ہوا نہیں ہے۔ حرمت کا اگر دوسرا کوئی رشتہ نہیں ہے تو اس کے بالغ ہونے کے بعد اگر یہ لڑکا ہے تو اس گود لینے والے شخص کی بیوی سے اس کا پردہ کرنا لازم ہوگا، اور اگر وہ لڑکی ہے اور وہ بالغ ہو جائے تو گود لینے والے کا اس سے پردہ کرنا لازم ہوگا۔ غیر محرم والے احکام سارے جاری ہوں گے یہاں پر۔ اور اگر حرمت کا پہلے سے کوئی رشتہ موجود ہے، حرمت والا پہلے سے کوئی رشتہ موجود ہے، جیسے بھتیجی پہلے سے ہی وہ محارم میں شمار ہوتی ہے، تو اس کا جو ہے کہ پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، اس سے پردہ کرنا ضرور لازم نہیں، کیونکہ وہ محارم میں پہلے سے ہے، حرمت والا رشتہ پہلے سے موجود ہے۔ اور پھر دوسری بات یہاں پر وراثت کی بھی آ جاتی ہے، وراثت کا سوال بھی آئے گا۔ پھر ہوتا ہے نا کہ پھر ایسے ماں باپ کے مر جانے کے بعد جو گود لیا ہوا بیٹا ہوتا ہے وہ پورا مال لے لیتا ہے، جبکہ وہ وارث ہے ہی نہیں، جب وہ حقیقی بیٹا ہے ہی نہیں، جب وہ حقیقی اولاد، ان کی اولاد ہے ہی نہیں، تو ان کا وارث بنے گا ہی نہیں۔ وہ وارث بنے گا اپنے حقیقی ماں باپ کا، جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے، مال چھوڑا ہے،
تو وہ اس کو دیا جائے گا، یہ دوسرے جو رشتہ دار ان کے بہن بھائی ہوں گے تو اس میں تقسیم ہوگا، لیکن جن لوگوں نے گود لیا ان کا یہ وارث نہیں ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ دوسرے رشتہ دار ہوں گے تو ان کو دیا جائے گا، اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، وراثت کے طور پر نہیں ملے گا. وراثت کے طور پر یہ حقدار نہیں ہے حصہ پانے کا گود لینے والوں کی جائیداد میں. ہاں وہ وصیت کر کے جا سکتے ہیں کہ ہم نے جس بچے کو گود لیا ہے تو ہمارے 1/3 مال میں سے اس کو اتنا دے دیا جائے. 1/3 سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں. 1/3 ہی کی، 1/3 کی ہی وصیت ہو سکتی ہے، اس سے کم کی، اس سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ 1/3 کی یا اس سے کم کی وصیت ایسے بچے کے لیے کر کے جا سکتے ہیں اگر گود لیا ہے تو. اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر یہ پردے کا کیا کریں؟ بالغ ہوگا بچہ یا بچی تو پردہ کرنا پڑے گا اگر حرمت کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو اگر یہ پردے کے احکام ساقط کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ 2 سال کی عمر میں، جب بچہ 2 سال جو دودھ پلانے کی مدت ہوتی 2 سال، اور اگر 2.5 سال میں بھی وہ عورت اس کو دودھ پلا دیتی ہے تو اس کی رضائی ماں بن جائے گی. گود لینے والے کی بیوی اگر اس بچے کو 2 سال یا 2.5 سال، دیکھیں 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے. ہم اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ہم حکم بتا رہے ہیں کہ اگر 2 سال سے زیادہ 2.5 سال میں بھی اگر پلایا 2.5 سال تک میں تو حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. یعنی دودھ کے رشتے والی جو حرمت ہے وہ ثابت ہو. مطلب کیا ہو جائے گا کہ یہ اس کی دودھ کے رشتے کی ماں ہو جائے گی اور اس کا شوہر اس کے دودھ کے رشتے کا باپ ہو جائے گا. تو اب وہ دونوں مطلب محارم بن جائیں گے. یعنی اب پردے کے احکام ساقط ہو جائیں گے، لیکن حقیقی ماں باپ تو اب بھی نہیں بنے. حقیقی ماں باپ تو وہی نہیں جنہوں نے پیدا کیا، انہوں نے تو پیدا نہیں کیا. بھائی دودھ پلانے کی وجہ سے کوئی حقیقی ماں باپ نہیں بن جاتا ہے. ہاں رضائی رشتہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، دودھ کا رشتہ ثابت ہوتا ہے، ورنہ وہ نسب والا رشتہ تو اس سے ثابت نہیں ہو سکتا ہے. بس یہ کہ پردے کے احکام ساقط ہو جائیں گے اگر 2 سال یا 2.5 سال کے اندر اس کو دودھ پلا دیا، اور 2.5 سال کے بعد پلایا تو پھر وہ حرمت بھی ثابت نہیں ہوگی. 2.5 سال کے بعد دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی یہ گود لے رہے ہیں بچہ، تو ان کے گود لینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہے. عام طور پر گود کب لیا جاتا ہے بچے کو؟ جب اولاد نہیں ہوتی تب گود لیا جاتا ہے، اور جب اس کی اولاد نہیں ہے تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ الحمدللہ یعنی ساری صورتوں کو ہم گھیرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جو سوال آنے والا ہوگا نا اس کا بھی جواب مل جائے گا. تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ وہ دودھ پھر کیسے پلائے گی؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تب تو دودھ اترتا ہے. تو اس کا بھی جواب ہے الحمدللہ. علماء کرام فرماتے ہیں دیکھیے اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، میڈیکل سائنس نے بھی بڑی ترقی کر لی، ایسی دوائیں بھی آ گئی ہے کہ وہ دوا اگر عورت پی لیتی ہے تو دودھ اترتا ہے، اگرچہ بچہ نہیں ہوا، بچہ نہ ہونے کے باوجود بھی دودھ اترتا ہے. تو اگر ایسی کوئی دوا اس نے استعمال کی عورت نے اور اس کو دودھ اترا، اور وہ دودھ اس نے 2 سال یا 2.5 سال، بچے کی عمر کا اعتبار ہوگا، بچے کی عمر 2 سال تھی یا 2.5 سال تھی، اس کے اندر اس نے وہ دودھ پلا دیا تو اس سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. یعنی دودھ کے رشتے کی جو حرمت ہے وہ ثابت ہو جائے گی، کیونکہ اگرچہ دوا کی وجہ سے دودھ اترا ہے لیکن وہ ہے دودھ ہی، اس کی حقیقت وہی ہے جو دودھ کی ہوتی ہے. تو اس سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. تو بہرحال یہاں پر بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. لوگ بچہ گود لے لیتے ہیں لیکن ان ساری باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے. دیکھیے اگر بچے کو گود لیا، خاص طور پر بچی میں اور زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت. بچی کو گود لیا ہے اور یہاں یہ گود لینے والے نے اس کے ساتھ اپنا نام لکھنا شروع کر دیا. اب خرابی اور نقصان کہاں پر ہوگا؟ دیکھیں جب بچی کی شادی ہوگی، وہ بچی بڑی ہو گئی، اب اس کی شادی ہو رہی ہے، اب شادی میں اس کا نام لکھیں گے رجسٹر میں، نکاح کے وقت بھی قاضی صاحب اس کا نام لیتے ہیں، اس کے نام کے ساتھ کس کا نام آئے گا؟ پھر اس کے نام کے ساتھ اس کے حقیقی باپ کا نام آنا چاہیے، لیکن اس نے لکھوا دیا اپنا نام جو کہ اس کا باپ ہے بھی نہیں. تو ایسی صورت میں اگر دوسرے کسی طریقے سے وہ لڑکی متعین نہیں ہے کہ کون سی لڑکی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے اور اس کا نام لے لیا گیا باپ کے طور پر، گود لینے والے شخص کا نام لے لیا گیا تو نکاح ہوگا ہی نہیں. لوگ اس پر دھیان دیتے ہیں، لیکن عام طور پر میں آسانی والی بات بھی بتا دوں. عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ وہ لڑکی متعین ہوتی ہے، لڑکی فکس ہوتی ہے، لڑکی معلوم ہوتی ہے، گواہوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سی لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے.
لڑکے کو خود بھی پتا، اب تو اور زیادہ ماں باپ سے زیادہ لڑکے کو پتا ہوتا ہے کون سی لڑکی، نہیں باتیں معلوم ہے آپ کو؟ تو لڑکے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سی لڑکی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اور گواہوں کو بھی پتا ہوتا ہے، قاضی صاحب کو بھی، وکیل کو بھی، جو بھی نکاح کی وہ سیرمنی میں شریک ہوتے ہیں ان سب کو پتا ہوتا ہے عام طور پر۔ تو ایسی صورت میں وہ لڑکی متعین ہو گئی، یعنی وہ جہالت دور ہو گئی اور وہ فکس ہو گئی، تو ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا، اگرچہ وہ باپ کی جگہ پر گود لینے والے کا نام لکھ دیا گیا۔ لیکن مان لیجیے ایسی بھی تو کوئی صورت پیش آ سکتی ہے کہ جب کسی کو نہیں معلوم، گواہوں کو بھی نہیں معلوم کہ کون سی لڑکی ہے، یا لڑکے کو بھی نہیں معلوم، گواہوں کو بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ مان لو لڑکے کو پتا ہے لیکن گواہوں کو نہیں پتا، تب بھی نکاح نہیں ہوگا، گواہوں کو بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو یہ خرابی، اس وقت یہ خرابی لازم آئے گی، تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بچہ گود لیں تو اس کے یہ احکام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال سے سارے سوالات کے جوابات آ گئے ہوں گے۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ حالت حیض میں عورت کا گھر سے باہر نکلنا کیسا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ حیض کی حالت میں یعنی ناپاکی کے ایام میں کسی ضرورت کی وجہ سے عورت گھر کے باہر جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پردے کی پابندی کے ساتھ، شریعت کے دائرے میں رہ کر، ورنہ اگر پردے کی پابندی نہیں کرتی اور شریعت کے احکام کا لحاظ نہیں کرتی تو ویسے بھی جانا جائز نہیں ہے، بے پردہ ہو کر تو ویسے بھی باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ پردے کے ساتھ اگر کسی ضرورت کی بنیاد پر، جیسے سامان خریدنے کے لیے بازار میں جانا ہے، وہ پردے کے ساتھ جا رہی ہے تو اگرچہ حیض کی حالت ہے جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ چوتھا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ شادی کی ڈیٹ یعنی تاریخ فکس کرنے کا حکم کسے ہے، گھر کے بڑوں کو یا لڑکی کو؟ آج کل زیادہ تر گھر کے بڑے ہی یہ کام کرتے ہیں، جواب ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں اس میں ایسی شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ شادی کی تاریخ کون فکس کرے گا، لڑکا لڑکی آپس میں فکس کرتے ہیں یا گھر کے بڑے، لیکن بہتر یہ ہے دنیا داری کے اعتبار سے کہ گھر کے بڑے اس کو فکس کریں، کیونکہ گھر کے بڑوں کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے، ماں باپ کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے کب کرنی چاہیے کب نہیں کرنی چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے خرچہ بھی تو ان کو کرنا ہے۔ اور آج کل ہم نے شادیوں کو کتنا مہنگا کر کے رکھا ہے، جبکہ شادی میں تو کوئی خرچہ نہیں ہے۔ جو اسلامی شادی ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس میں کوئی خرچہ نہیں، وہ تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے۔ شادی مہر کے بدلے میں ایجاب و قبول کا نام ہے، مہر کا ذکر کر دیا جائے اور ایجاب و قبول ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ کسی کے پاس مہر کی بھی رقم نہیں تو مہر ادھار بھی رکھا جا سکتا ہے، شریعت نے یہ بھی آسانی رکھی ہے، مہر ادھار بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور کسی بھی طرح کا کوئی بھی کھانا کھلانا شریعت میں فرض یا واجب نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی بھی کھانا کھلانا یا دعوت کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، ولیمہ سنت ہے، وہ بھی لڑکے والوں کی طرف سے، وہ بھی کب؟ جب پہلی رات گزر جائے، میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم ہو جائے تو دوسرے دن جو کھانا کھلایا جائے گا وہ ولیمہ ہوگا۔ اس میں بھی ہزاروں کی دعوت کرنا ضروری نہیں ہے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق 10 لوگوں کو بھی اگر بلا کر کھلا دیا ولیمہ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو بتائیے کوئی خرچہ ہے؟ بہرحال ابھی ہم نے رسم و رواج اتنے داخل کر دیے کہ اس کی وجہ سے لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے، اور نکاح اور شادی بہت زیادہ مہنگی ہم نے کر دی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نکاح مہنگا کر دیا اور زنا سستا ہو گیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب اگر شہوت کا ہیجان ہوگا، شہوت کا غلبہ ہوگا تو بتائیے آدمی نکاح کی طرف جائے گا یا زنا کی طرف جائے گا؟ جب اس کو بات یہ سمجھ میں آئے گی، شہوت کا غلبہ ہوگا اور وہ یہ سوچے گا کہ نکاح تو نہیں کر سکتا کیونکہ نکاح میں تو بہت خرچہ ہوگا، تو نکاح نہیں کر سکتے تو لو زنا، اب وہ معاذ اللہ گناہ کی طرف جائے گا۔ 6 دن کے بعد جو یہ کرتے ہیں، 4 دن شادی کے بعد ولیمہ، 4-6 دن کے بعد کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ولیمے کے بارے میں انہوں نے سوال پوچھا کہ 4 دن کے بعد کرے تو وہ بھی ولیمہ ہو جائے۔ مین چیز کیا ہے؟ شب زفاف ہو جائے، پہلی رات گزر جائے اس کے بعد، اور مان لیجئے کہ کسی وجہ سے لڑکا لڑکی کا، میاں بیوی کا آپس میں تعلق نہیں ہو پائے، ہم بستری نہیں ہو پائی، تو پھر جو دوسرے دن کھانا کھلائیں گے وہ ولیمے میں شمار نہیں ہوگا، اس کو ولیمہ نہیں کہہ سکتے، اس کا دار و مدار ہے تعلق پر، وہ تعلق قائم ہو جائے۔ وہ 2 دن بعد، 3 دن، 4 دن بعد، مان لیجئے ہو سکتا ہے اس کے مخصوص ایام چل رہے ہوں لڑکی کے، تو پھر تو انتظار کرنا پڑے گا، تو اس کے بعد کھلایا جائے گا ولیمہ، اور وہ اس کی سنت تب ادا ہوگی، تو 4 دن کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم۔ ہاں تو نکاح کو مہنگا کر دیا گیا، تو آدمی پھر اب ظاہر سی بات ہے جب شہوت کا غلبہ ہوگا تو نکاح کی طرف کیسے جائے گا؟ وہ تو سوچے گا نکاح کرنے میں تو لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، پیسے تو ہے نہیں،
اور زنا تو مطلب آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، تو وہ زنا کی طرف جائے گا۔ اس طرح معاشرے میں گناہ بڑھیں گے اور بڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نکاح میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے جس میں خرچہ کم ہو، جس میں بوجھ کم ہو، اس نکاح میں برکت ہوتی ہے، اور ہم تو اس کے خلاف کر رہے ہیں، تو کیسے برکت ہوگی؟ پھر بعد میں لڑائی جھگڑے کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ سب جو گناہوں کے کام کیے جاتے ہیں نا نکاح کی محفلوں میں، اب وہ خرچہ بھی ایسے فالتو کے کاموں میں ہوتا ہے، بے حیائی کے کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں خرچہ ہوتا ہے۔ کیا کیا ہو رہا ہے آج کل شادی کی محفلوں میں، وہ سب آپ حضرات کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں، کیسے کیسے خلاف شرع کام ہوتے ہیں نکاحوں میں، شادیوں کے موقع پر۔ ابھی وہ اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں، ورنہ اس میں بہت تفصیل ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بڑے لوگ تاریخ طے کریں نکاح کی، کیونکہ خرچہ وغیرہ ان کو کرنا ہوتا ہے، تو وہ کب ان کے لیے آسانی ہوگی وہ اپنے اعتبار سے، لیکن جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی بچوں کا نکاح کرا دینا چاہیے۔ یعنی بچوں کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، ابھی گورنمنٹ کے قانون سے بچنا چاہتے ہیں، ورنہ شریعت نے تو اجازت دی ہے کہ بالغ ہو جائیں تو نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب بالغ چاہے وہ 13 سال کی عمر میں ہو جائے یا 14-15 سال کی عمر میں ہو جائے، تب بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی، بلکہ شریعت نے تو بچپن میں بھی نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن بچپن میں نکاح کرانے میں کیا ہوتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد مسائل پیش آتے ہیں، ورنہ شریعت نے اجازت دی بچپن میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور گورنمنٹ کے قانون سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو لڑکے کی عمر 21 سال کی ہو جائے، لڑکی کی عمر 18 سال کی ہو جائے تو نکاح کر دینا چاہیے، تاکہ وہ گناہوں کی طرف نہ جائے، ان کو ایک حلال ذریعہ مل جائے گا شہوت کی تکمیل کا۔ 5واں سوال یہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنے فائدے کے لیے شریعت کا حکم معلوم کرتے ہیں، جیسے کہ وراثت کے معاملے میں جنہیں پورا حصہ ملنے والا ہوتا ہے، وہ لوگ جب سبھی کو شریعت بتاتے ہیں کہ شریعت کا یہ حکم ہے، مگر وہی لوگوں کو جب نماز کا کہا جائے یا کسی برے کام سے روکا جائے تب انہیں شریعت یاد نہیں آتی، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے، رہنمائی فرمائیں۔ یہ سب جان رہے ہیں کہ کیا مطلب ہوا اس کا، یعنی جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو شریعت کے مسائل پوچھنے کے لیے آئیں گے، اور کیا ہوتا ہے اس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے اپنے فائدے کے لیے، جو انہوں نے سوال میں بھی ذکر کیا کہ اپنے فائدے کے لیے وہ شریعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں گے، اور دوسرے کسی معاملے میں شریعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آتے، تو ایسے شخص کے تعلق سے حکم یہ ہے، ایسے شخص کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ ان کا یہ عمل انتہائی غلط عمل ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو ہم پر لازم اور ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہمارا ہر کام شریعت کے مطابق ہو۔ صرف وراثت کے مسائل کی بات نہیں ہے، وراثت کے مسائل پوچھنے کے لیے آئیں گے، یا دیکھیں دارالفتہ میں ابھی ہم بیٹھتے ہیں یا مفتیان کرام بیٹھتے ہیں، زیادہ تر مسائل کون سے آتے ہیں معلوم آپ کو؟ یا تو وراثت کے مسئلے آئیں گے یا طلاق کے مسئلے آئیں گے۔ وراثت میں مال ملنے والا ہوتا ہے، دولت ملنے والی ہوتی ہے، اس لیے آتا ہے آدمی، اور طلاق میں کیا بول کے پچھتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی راہ نکل جائے، کوئی راستہ نکل جائے، اس لیے آتا ہے۔ اور دوسرا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا، نماز کے مسائل پوچھنے کے لیے نہیں آئیں گے، تجارت کے کاروبار کے مسائل پوچھنے کے لیے نہیں آئیں گے، یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، جبکہ ہم پر لازم ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہمارا ہر کام شریعت کے مطابق۔ تو اگر کوئی نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، کوئی ہمیں کسی برائی سے روک رہا ہے تو ہمیں اس سے رکنا چاہیے، تو یہ اس کے لیے حکم ہوگا۔ 6واں سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ فاتحہ دینے والے کو ڈھونڈتے ہیں، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں 1 یا 2 لوگوں کو ہی فاتحہ دینی آتی ہے، اور جب 22 رجب کا تہوار آتا ہے تو فاتحہ دینے والا اتنے سارے گھروں میں کیسے جائے، تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی 2 ہی لوگ ہیں تو اب کتنی جگہ پر جائیں گے ایک ہی وقت میں؟ تو کیا اگر سبھی کے گھر کی نیاز ایک ہی گھر میں منگوا کے فاتحہ دلائی جائے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ رہنمائی فرمائے۔ دیکھیں فاتحہ تو فاتحہ ہے، الگ الگ گھروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے کہ بھائی فاتحہ دینے والے کم ہیں، اور اس کا پھر یہ مطلب بھی نہیں کسی بھی ایرے غیرے سے فاتحہ کروا دیا جائے، جس کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی فاتحہ پڑھنے کے لیے بلا لیا جاتا ہے، تو وہ کیا پڑھے گا اور اس کے فاتحہ پڑھنے کی کوئی برکت ہوگی؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے گھر میں اگر فاتحہ ہو رہی تو آپ کے گھر میں اس کی برکتیں ہوں گی، بھائی قرآن کی آیتیں پڑھی جائے گی، قرآن کی صورتیں پڑھی جائے گی، دعا کی جائے گی، ایصال ثواب کیا جائے گا، تو آپ کے گھر میں پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ تو یہ اس کی ایک خوبی ہے اور ایک اس کا فائدہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی کرائیں۔ لیکن ایسی کوئی ضرورت ہو کہ بھائی فاتحہ پڑھنے والے لوگ ہیں ہی نہیں، 1 یا 2 ہی ہیں، تو ایسی صورت میں سارے گھروں کی نیاز کو ایک گھر میں لا کر وہاں پر بھی فاتحہ دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہو، ایصال ثواب کا جو ثواب ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔
نیاز کا جو ثواب ہے وہ حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر فاتحہ دینے والے ملتے ہوں تو پھر ایسی صورت میں ان کو بلا کر اپنے گھر میں ہی فاتحہ دلانا چاہیے تاکہ آپ کے گھر میں اس کی برکتیں بھی شامل ہو جائیں. اب یہ ایک پرچی ہے، اس میں 2 سوال ہیں، اس کو شامل کر لیتے ہیں، وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ روز فجر کی نماز کے بعد میرے گھر کے پاس مائک میں صلاۃ و سلام پڑھی جاتی ہے تو 3-4 مسجد سے آواز آتی ہے، تو کھڑے رہ کر سنیں یا بیٹھ کر سنیں یا سو جائیں تو چلے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو صلاۃ و سلام مسجد میں پڑھا جا رہا ہے، اگر ہم وہاں پر حاضر ہیں اور اس میں شامل ہیں تو کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں گے، پڑھیں گے، یہ اس کے آداب میں سے ہے. لیکن اگر ہم گھر چلے گئے ہیں تو پھر کھڑے ہو کر سننا کوئی ضروری نہیں ہے، سنیں تو بہتر ہے، یہ بھی ادب کا ایک تقاضا ہے کہ اس کو سنیں، صلاۃ و سلام مکمل ہو جائے اس کے بعد ہم سوئیں. لیکن اگر سنے بغیر بھی سو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، سونے کی بھی اجازت ہے. لیکن اب وہ صلاۃ و سلام کی آواز آ رہی تو نیند کیسے آئے گی؟ تو یہاں پر ایک مسئلہ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح جہاں پر مائک میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اور اگر اس کی وجہ سے لوگوں کی نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، وہ لوگ کی بات نہیں جو نماز چھوڑ کے سو رہے ہیں، ان کو تو خلل واقع ہونا چاہیے، ان کی نیند میں تو ان کو تو اٹھانا چاہیے، ان کو جگانا چاہیے. جو نماز پڑھ کے گئے ہیں اور ان کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کاروبار کام پر جانے سے پہلے تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، تو ان کی نیند میں اگر خلل واقع ہوگا تو مائک کو سلو کر دینا چاہیے. اور اگر خلل واقع نہیں ہوتا، سب اس پر راضی ہیں، جیسے سنی صحیح العقیدہ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے بھائی، اس سے کیا ڈسٹرب، ہم کو تھوڑی ڈسٹرب ہو رہا ہے، سنی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی الحمدللہ، تو پھر پڑھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ میرے گھر کے پاس جماعتیوں کی مسجد ہے تو اذان سننا چاہیے کہ نہیں، اذان کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی دوسروں کی مسجد میں، جماعتیوں کی مسجد میں، دیوبندیوں وہابیوں کی مسجد میں اگر اذان ہوتی ہے تو اس کا جواب دینا کیسا؟ دیکھو یہ اس کا حکم یہ ہے کہ ان کی مسجدوں میں جو اذان ہوتی ہے وہ شرعی اذان ہے ہی نہیں. شرعی اذان جو ہماری مسجد میں ہوتی ہے الحمدللہ وہ شرعی اذان ہے، جبکہ صحیح طور پر صحیح تلفظ کے ساتھ دی جائے تو وہ شرعی اذان. لیکن ان کی مسجدوں میں جو اذان ہوتی ہے وہ شرعی اذان ہے ہی نہیں، مطلب اس کا جواب دینا ضروری نہیں. لیکن وہاں پر ظاہر سی بات ان کی اذان میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی تعظیم تو ہم کریں گے، ہم ایمان والے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ حضور کے نام کی تعظیم کریں گے اور اللہ کے نام کی تعظیم کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود شریف بھی پڑھیں گے، انگوٹھے بھی چومیں گے، اگرچہ کافر ہی کیوں ہمارے نبی کا نام نہ لیں، ہم تو ہمارے نبی کے نام کی تعظیم کر رہے ہیں. اگر ہمارے سامنے کوئی کافر آ کر بھی ہمارے نبی کا نام لیتا ہے تو ہم درود پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور انگوٹھے چومیں گے. یہ محبت کی علامت ہے، محبت کی نشانی ہے، تو یہ کیا جائے گا، لیکن اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. اب ایک اور پرچی ہے، اس میں دیکھیے کتنے سوالات ہیں، 15 سوالات ہیں، سارے تو شامل نہیں کیے جا سکتے ہیں. دیکھیے وقت میں جتنی گنجائش ہوگی ہم اتنے 5-7 منٹ کا وقت لوں گا انشاءاللہ، اور پروگرام انشاءاللہ ہمارا یہ اختتام پذیر ہو جائے گا. پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ میرا ایک ریسٹورنٹ بزنس چالو کرنے کا ارادہ ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ریسٹورنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کھانا بیچا جاتا ہے، کھانا تیار کر کے کھلایا جاتا ہے اور اس کے پیسے لیے جاتے ہیں. تو اگر جائز چیزیں بیچی جا رہی ہے، حلال کھانا کھلایا جا رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ شریعت اجازت دیتی ہے. حلال کھانا اگر آپ کھلا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت میں ریسٹورنٹ میں ایک نان مسلم کوک یعنی بھٹیارا رکھ سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ غیر مسلم کوک کو نہ رکھا جائے، کیونکہ دیکھیں آپ نے ریسٹورنٹ کھولا ہے، کھانے کا ہوٹل کھولا ہے، تو اس میں آپ نان ویج بھی بیچیں گے، نان ویج یعنی گوشت کی آئٹمز، اور گوشت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو ذبح کرنے والا بھی سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، تبھی وہ جانور حلال ہو پائے گا. وہ اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، سنی صحیح العقیدہ مسلمان نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو حلال کیا ہو، ذبح کیا ہو، تبھی وہ جانور کھانا جائز ہے. اور پھر ایک حکم اس میں یہ ہے کہ ذبح ہونے سے لے کر پکنے تک، تیار ہونے تک وہ کسی بھی سنی صحیح العقیدہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. گوشت ذبح ہوا، وہاں پر بھی ذبح کرنے والا بھی سنی ہو، اس کے بعد کہیں پر رکھا گیا تو وہ سنیوں کی نگاہوں میں ہونا چاہیے.
نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. اگر بھٹیارا غیر مسلم رکھا ہے تو اگر یہ صورت اختیار کرتے ہیں کہ ذبح سنی صحیح العقیدہ مسلمان نے کیا، پھر اس کے بعد یہ غیر مسلم بھٹیارے کو غیر مسلم کک کو پکانے کے لیے دے دیا گیا، اور وہاں پر ہر وقت شروع سے لے کر آخر تک جب تک وہ پکا رہا ہے کوئی نہ کوئی سنی صحیح العقیدہ مسلمان موجود رہتا ہے، تو وہ گوشت حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. کیونکہ نگاہوں میں رہنا ضروری ہے، اور یہاں سنی صحیح العقیدہ کی نگاہوں میں ہے. اگرچہ وہ پکا رہا ہے، اس کے پکانے کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہو جائے گا، غیر مسلم کے پکانے کی وجہ سے حرام نہیں ہوگا، کیونکہ ذبح تو سنی صحیح العقیدہ نے کیا ہے. تو سنی صحیح العقیدہ نے ذبح کیا ہے تو وہ گوشت حلال ہے. اور یہ کہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. غیر مسلم کوک اگر پکا رہا ہے اور باقاعدہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، سنی صحیح العقیدہ ہمیشہ وہاں پر ایک آدمی یا دو آدمی موجود رہتے ہیں، تو پھر وہ حلال ہوگا. لیکن اس میں بڑے مسائل ہیں، اس کی پابندی کرنا دشوار ہوگا. اور پھر ایک چیز یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ غلام یا خادم اگر وفادار ہے اور قابل اعتماد ہے اور وہ گوشت کے بارے میں خبر دیتا ہے کہ یہ گوشت سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے پاس سے لے کر آیا ہوں، تو وہ گوشت حلال ہے، اس کا کھانا جائز ہے. پھر اگرچہ وہ غیر مسلم لے کر آیا ہے، اور اگرچہ اتنی دیر جتنی دیر وہ راستے میں لے کر آیا ہے اتنی دیر وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان کی نگاہوں کے سامنے نہیں رہا، لیکن چونکہ یہ ہمارا خادم ہے، ہمارا نوکر ہے، یا پرانے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اگر یہ وفادار ہے اور قابل اعتماد ہے، یعنی ہمیں اس پر بھروسہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے کہ میں سنی صحیح العقیدہ مسلمان کی دکان سے یہ اس کا ذبیحہ لے کر آیا ہوں، تو جائز ہے، وہ حلال. لیکن ایسا وفادار نوکر ابھی کہاں ملتا ہے، قابل اعتماد، وہ بھی غیر مسلم، اس پر بھروسہ اس معاملے میں کیا جا سکے کہ یہ گوشت میں اس نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہوگی. یہ اعتماد حاصل ہونا اس زمانے میں بہت مشکل ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ کس کو رکھا جائے، سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہی کو پکانے کے لیے رکھا جائے. اور پھر ایسی کوئی ضرورت بھی تو نہیں ہے کہ غیر مسلم کو رکھا جائے. جب ہمارے مسلمان بھٹیارے کثرت کے ساتھ دستیاب ہیں، کثرت کے ساتھ اویلیبل ہے، تو غیر مسلم کو رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی. ہمارے سنی سے عام طور پر الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و احسان ہے. دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کتنا فضل و کرم ہے کہ بھٹیاروں کے معاملات اگر آپ دیکھیں، بھٹیارے اور کھاٹکی قصائی ان کی اکثریت سنی صحیح العقیدہ، اکثریت. یا جانتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بھٹیارے بھی عام طور پر سنی ہوتے ہیں، عام طور پر اکثریت ان کی وہابی بھی ہوتے ہیں، جماعتی بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ ان کی سنی کی ہوتی ہے. اور اسی طرح قصائیوں کی بھی، کیونکہ گوشت کے معاملات ہیں، سنی نے ذبح کیا ہوگا تبھی ہم کھا پائیں گے. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ ہم پر ایک احسان ہے کہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان اس فیلڈ میں موجود ہیں. تو جب موجود ہیں تو انہی کو رکھا جائے. تو یہ چیز، اب یہ دو جو شرطیں نا اس کی پابندی مشکل ہو جائے گی. کیا ایک تو یہ کہ بالکل وہ وہاں نگرانی کرتا رہے، غیر مسلم بھٹیارے کو اگر رکھ لیا ہے تو اس کو نگرانی کرتے رہنا پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ وہ وفادار ہو، قابل اعتماد ہو، بھروسے کے لائق ہو. تو یہ چیز بھی، اب آپ نے ایک دم سے ابھی لا کر بھٹیارے کو رکھا، اس کو آپ پہلے سے جانتے بھی نہیں تھے، غیر مسلم کو لا کر رکھ دیا، تو آپ کا اعتماد اس پر کیسے قائم ہوگا ابھی فوراً؟ اعتماد اور بھروسہ کب قائم ہوتا ہے؟ جب ایک عرصہ گزرتا ہے، ایک زمانہ گزرتا ہے، آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے معاملات کو، اس کے اخلاق کو، آپ کے ساتھ اس کا ویوہار کیسا ہے، تب جا کر اعتماد پیدا ہوتا ہے. تو شروع میں تو اعتماد ہوگا ہی نہیں، اور وفاداری کے معاملات بھی اس وقت ظاہر نہیں ہوں گے. ایک زمانہ گزرے گا تب پتہ چلے گا کہ یہ وفادار ہے کہ نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر یہ بات، ان کے 2 سوالات شامل ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے ان کے جو ابھی 13 سوال رہ جاتے ہیں، تو وہ 13 سوالات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آئندہ پروگرام میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے ارشادات پر اور آپ کی شریعت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الفاتحہ.